معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے فضل اور مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے مقدس اور پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین، 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں کہ ہماری نشانیاں کیا ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ حضرات گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی گفتگو کیے مختصر سی بات یہ ہے کہ 27ویں کی شب پیر شریف کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 سال ہو چکے تھے اعلان نبوت کیے ہوئے۔ 11ویں سال مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا معراج کروایا۔ 11ویں سال نبوت کے، ہجرت سے 2 سال پہلے، مدینہ جانے سے 2 سال قبل 2-4 واقعات ایسے ہوئے جس وجہ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام طائف میں جب قبیلہ طائف کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو بڑی مشہور روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام پر پتھراؤ کیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے لگایا اور انہوں نے سرکار کو پتھر مارے، اور جب حضور علیہ السلام اپنا پاؤں مبارک اٹھاتے تو وہ نشانہ باندھ کر حضور کی ایڑیوں پر اور جو ہے وہ مختلف حصوں پر پتھر مارتے، نوکیلے پتھر، سرکار کے قدموں پر نشان پڑ گئے حتیٰ کہ خون بہنے لگا۔ بڑی مشہور روایت ہے، اور خون مبارک جو تھا، جو نوری خون تھا، اس سے سرکار کے نالین مبارک تر ہو گئے۔ صحابی رسول کہنے لگے آقا بد دعا کیجئے، جبرائیل بھی کہنے لگے آپ حکم کیجئے، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ خون سے سرکار کے نوری پاؤں مبارک جو تھے وہ تر ہو چکے تھے۔ نبیوں کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بار بار جبریل نے کہا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آگ کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، کہنے لگے آپ محبوب خدا ہیں، آپ اشارہ کریں۔ پہلے نبی بھی تو یہی کرتے آئے ہیں، پہلے نبیوں نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کے نالین مبارک سے اتنا خون مبارک جسم سے بہا ہے کہ نالین مبارک تر ہو گئے، آپ ہاتھ اٹھا دیجئے نا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا صحرا بنا دیا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ جب خدا کی عظمت کا معاملہ ہو تو مجھے تلوار بھی اٹھانا پڑے تو میں اٹھاتا ہوں، جب خدا کے کلمہ کو بلند کرنے کی بات ہو، جب اسلام کو بلند کرنے کی بات ہو تو میں 27 جنگوں میں بھی جہاد کرتا ہوا تمہیں نظر آؤں گا، لیکن جب میری اپنی ذات کا معاملہ آ گیا ہے تو اب میں ان پر دعائے جلال نہیں فرماؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حضور پاک نے بد دعا فرمائی، بد کہتے ہیں بری چیز کو، سرکار نے جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں نا وہ بد نہیں ہوتے، والا ہی ہوتے۔ اس مقام پر جبریل کہنے لگے آپ دعائے جلال فرمائیں، آپ دعائے غضب فرمائیں، دعائے جلال فرمائیں۔ تب نبیوں کے تاجدار نے اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ اس قوم اگر ہدایت کے قابل ہے تو انہیں ہدایت کے نور سے مشرف فرما۔ جبریل کہنے لگا آپ دعا کیجئے نا، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میں دیکھ رہا ہوں
یہ تو مجھے نہیں پہچانتے، پر ان سے آنے والی ایسی نسلیں اللہ آباد کرے گا جو میرے محمد کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آرام فرما رہے تھے، جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ پاک فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی میرا دل بیدار تھا، میری آنکھیں غنودگی کی حالت میں تھی کہ جبریل آئے اور کہنے لگے آپ بطحائے مکہ میں تشریف لائیں، جو مکے کی وادی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ سرکار بطحائے مکہ میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے آنے والی امتیوں کے جتنے گناہ ہیں وہ آپ کو دکھائے گئے کہ یہ آپ کی قیامت تک جتنے امتی آئیں گے یہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں۔ تو گناہ اتنے زیادہ تھے کہ نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے، عرض گزار ہوئے یا اللہ ان سے معافی کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے گناہوں کی بخشش آپ کی شب بیداری پر موقوف ہے۔ آپ جتنا رات کو جاگیں گے آپ کی امت اتنے ہی آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت بخشی جائے تو ایک آدھی رات جو ہے وہ آپ جاگ کر ہماری عبادت کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں 1/3 بخشی جائے تو 1/3 عبادت آپ کیا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری امت بخشی جائے تو پھر ساری رات آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ساری امت بخشی جائے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ویسے بھی واقعہ معراج آپ 11 مہینے بے شک خاموش رہیں، واقعہ معراج ہے ہی ایسا واقعہ کہ اللہ پاک نے بھی قرآن کے شروع میں فرمایا 15ویں پارے کے آغاز میں سبحان اللہ، اللہ بھی سبحان کہہ کر واقعہ معراج کو شروع فرما رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ساری رات اگر جاگتے رہیں گے تو آپ کی ساری امت کی بخشش کر دی جائے گی، ذوق سے بیٹھا کریں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اب نبی علیہ السلام نے رات کو جاگنا شروع کر دیے۔ یہاں امام بخاری نے حدیث کو ذکر کیا، جب اس مقام پہ پہنچے نبی علیہ السلام ساری رات جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے، حتیٰ تورمت قدماہ و ساقاہ، بخاری شریف کی روایت ہے حتیٰ کہ سرکار کی پنڈلیاں مبارک اور حضور علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے ان پر ورم پڑ گئے، اور بسا اوقات سرکار کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے اور ان سے خون بہنے لگتا۔ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے، کس لیے؟ اپنے لیے تو نہیں، ہمارے لیے۔ آج جو بندے کہتے ہیں کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، معراج نہیں کرنا چاہیے، ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس نبی کے تمام احسانات کو بھول گیا جو ساری رات میرے اور آپ کے لیے جاگتے رہے ہیں۔ ان کے ذکر سے آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آقا تو وہ ہیں کہ ساری زندگی بندہ درود پڑھتا رہے تو ان کا احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساری رات جاگتے رہے، امام صفوری لکھتے ہیں کہ ایک دن یہ آیت اتری یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھ کر اللہ کی بندگی اور ریاضت کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک تمہیں حکم دے رہا ہے ساری رات نہ جاگا کرو، کچھ آرام بھی فرما لیا کرو۔ آپ ہمارے محبوب ہیں تو محبوب ہیں آپ، وہ بھی ہمارے محبوب ہیں تو ساری رات نہ جاگا کریں، نصف رات آپ جاگ لیا کریں۔ تو پھر جب آپ نے عرض کی یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ساری امت بخشی جائے، سرکار نے پھر نہیں آرام فرمایا، پھر حکم آیا کہ چلو آدھی سے بھی تھوڑی دیر آپ جو ہے وہ آرام کر لیا کریں، باقی عبادت کر لیا کریں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ اب اس مقام پر آ کر اللہ پاک نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ کے صدقے ہم آپ کی امت کے جتنے پہلے گناہ گار ہیں ان کی بھی بخشش فرما دیں گے، بعد میں آنے والوں کی بھی بخشش فرما۔ یہ قرآن ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ بڑے بڑے داڑیوں والے مولویوں نے یہ کہا یغفرہ کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے آپ کے پچھلے نعوذ باللہ گناہ اور آپ کے اگلے گناہ۔ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو ترجمے کرنے والے یہاں آ کر انہیں بھول لگی اور ٹھوکر لگی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا سونا بھی عبادت خدا تھا، جن کا جاگنا بھی عشق مصطفیٰ تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جب عاشق بولتا ہے تو اس کے ہر جملے میں عشق کی خوشبو نظر آتی ہے۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم کا معنی یہ ہے تاکہ اے سونے تیرے صدقے اساں تہاڈی پہلی امت دے بھی گناہ معاف کر دے، یہ بعد والے آون والے دے بھی گناہ معاف کر دے۔ بہرحال فرشتے آ کر صحابہ عرض کرنے لگے آقا اللہ نے تو فرما دیا کہ آپ کے صدقے اللہ آپ کی امت کے گناہ معاف کر دے گا، آپ آرام فرما لیا کریں۔ ظاہر صحابہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ سرکار جب صبح نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو پنڈلیاں مبارک سوجی ہوتی تھی اور پاؤں مبارک پر ورم پڑے ہوتے تھے، تو صحابہ عرض کرنے لگے اللہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دے گا، خدا نے وعدہ کیا ہے، آپ آرام فرما لیا کریں۔ آپ رات کو آرام کیوں نہیں فرماتے؟ سیدہ عائشہ پاک نے بھی یہی عرض کیا، حتیٰ کہ آپ تو فرماتی ہیں کبھی کبھار تو ایسے ہوتا، مجھے فرماتے کہ کیونکہ کمرہ مبارک جو حجرہ تھا وہ چھوٹا تھا، حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مجھے فرماتے کہ آدھی چادر تم لے لو آدھی چادر مجھے دے دو، تمہارے اوپر بھی رہے ذرا ٹھنڈ ہے میرے اوپر بھی چادر رہے۔ اس حالت میں آمنہ کا تاجدار کھڑے ہو کر حجرہ مبارک میں عبادت کی اپنے لیے۔ حضور علیہ السلام نے تو دنیا میں زندگی میں دنیا کو مانگا ہی نہیں، دولت کو مانگا ہی نہیں، فرمایا الفقر فخری، میرا اگر فخر ہے تو وہ میری فقیری ہے، وہ میرا فقر ہے جو اللہ سے میں نے، اور اس فقر پر مجھے فخر ہے۔ تو فرماتے ایک ہی چادر ہوتی وہ سرکار بھی اڑ لیتے، بڑی چادر ہوتی اور میرے اوپر بھی ڈال دیتے، اور جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہتے، اشارہ کرتے ایسا پاؤں پیچھے کر لو مجھے اللہ کا سجدہ کرنے دو۔ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ علیحدہ مصلی ڈال کر نماز پڑھتے، لیکن یاد رکھیں سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں خدا کی قسم کبھی کبھار تو ایسے ہوتا داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو جاتی، ہچکی بند جاتی جیسے بچہ روتا ہے ماں کے سامنے، پھر سجدے میں گر جاتے، نیچے زمین کچی تھی اس کا گارا بن جاتا۔ یہ ہے رسول پاک کا مقام ابدیت، یہ ہے مقام ابدیت۔ رحمت للعالمین نبی جب یہ حکم بھی آیا تو صحابہ کہنے لگے آپ اب تو آرام فرما لیا، فرمایا نہیں میرے رب نے کہا ہے کہ آپ ساری رات جاگیں گے تو آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دیں، میں نے ساری رات جاگ کر اپنی امت کی بخشش کروانی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ تو ساری رات جب جاگتے رہے تو صحابہ عرض کی آقا سو جایا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے بخاری شریف کی روایت ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے صدقے میری امت کی بخشش کر دینی ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ کہا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس کے صدقے اللہ نے مجھے۔ جب یہ معاملہ ہوا ساری رات آپ نے جاگنا شروع کر دیا، اور سرکار پر کفار کے ظلم و ستم کی جب حد ہو گئی اور سرکار کے آگے اخلاق کی حد ہو گئی، تب مکے کی وادی میں ایک روایت میں ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کعبے کے ساتھ لگ کر حضور آرام فرما رہے تھے۔ اسی اسنا میں ام ہانی کے گھر والی جو روایت ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہاں آپ آرام فرما تھے کہ حکم ہوا سونے کو ہمارے پاس بلا کر لے آؤ۔ خود وہ خود بھی نہیں جا سکتے تھے، جا سکتے تھے، مگر ہمیں کسی نے بلانا ہو نا بیان پر، یا آپ نے کسی مہمان جو خاص ہو اپنے پیر و مرشد کو اپنے گھر میں بلانا ہو، ایک ہوتا ہے کہ آپ تشریف لے آنا، وہ اتنی عزت نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے اپنا ڈرائیور بندہ بھیج دے، اپنی گاڑی بھی بھیجے اور کہے کہ انہیں حضرت صاحب کو لے کر آؤ ہم یہاں ان کا استقبال کریں گے، اس میں زیادہ ذرا عزت ہوتی۔ حضور خود بھی جا سکتے تھے کیونکہ مقام آپ کا یہ ہے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ظہر، نماز پڑھاتے پڑھاتے صحابہ فرماتے ہم نے عجیب منظر دیکھا، ایک قدم آگے کیا سرکار نے اور ایسے ہاتھ کیا، کوئی چیز پکڑنے لگے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر قدم بھی پیچھے کیا اور اپنا ہاتھ بھی رکھا اور مسکرائے تھوڑے سے، اور پھر اپنی نماز مکمل کی۔ اب صحابہ نو کیویں پتہ چلا کہ حضور مسکرائے نے؟
اب صحابہ کو کیسے پتا؟ اس لیے کہ میں اگر یہاں کھڑے ہو کر روؤں یا مسکراؤں تو پچھلوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ چلو قرات والی نماز تو ہو تو محسوس ہو جائے، زور میں کون سی قرات ہوتی ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہم پہلی صفوں میں کھڑے اس لیے ہوتے تھے تاکہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ دید مصطفیٰ بھی کرتے رہیں۔ ہم دید بھی کر لیتے تھے، ہماری عید بھی ہو جاتی تھی، نماز بھی ہماری مکمل ہو جاتی تھی۔ اب سرکار دو جہاں مسکرائے، ہم نے عرض کی سونا کیا طریقہ بدل گیا نماز کا کہ نماز میں ایک قدم آگے کرنا ہے اور ایک ہاتھ اوپر کرنا ہے پھر نماز ہوگی، کیونکہ نماز تو ہے ہی ادائے مصطفیٰ کا نام۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بات یہ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے میں کھڑا ہوا تھا تو میری تھوڑی سی توجہ اوپر گئی تو میں جنت میں میری نظر پہنچ گئی، اور وہاں میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا لٹک رہا تھا، انگور بڑے پیارے تھے، میرے دل کیا کہ میں اس کو توڑ کر ابو بکر کو بھی کھلاؤں، مولا علی کو بھی کھلاؤں، میں اپنے صحابہ کو انگور کھلاؤں، وہ بھوکے ہیں جہاد کی حالت میں ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا جنت کو رب نے ایک پردے میں رکھا ہوا ہے، میں رب کے پردے ظاہر کیوں کروں؟ تو پتہ چلا جا بھی سکتے تھے، آ بھی سکتے تھے، مگر جبریل کو بھیج کر چھت پھاڑ کر بھیج کر بلایا اس لیے ہے کائنات والوں کو پتہ چل جائے تمام نبیوں کو اتنا مقام حاصل نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کہیے نا گاج کے سبحان اللہ۔ امام قسطلانی سے پوچھا گیا کہ جب جبریل لینے کے لیے سرکار کو آئے تو جو ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، یہ تو لطیف جسم رکھتے ہیں، ان کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ لطیف جسم کی مثال یوں لے لو کہ وہ اگر دیوار سے گزر بھی جائیں تو گزر سکتے ہیں، ان کے لیے سوراخ ہونا ضروری نہیں۔ مثلا فرشتے لطیف جسم رکھتے ہیں، ہمارا جسم کثیف ہے مگر ان کا جو جسم ہے وہ لطیف ہے، وہ ان کو آگے گزرنے کے لیے کسی سوراخ یا موڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا قبر میں کون سا سوراخ ہوتا ہے مگر وہاں فرشتے آتے ہیں حق حساب کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے تو فرشتوں کو گزرنے کے لیے کسی سوراخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر روایت میں موجود ہے معراج کی رات جبریل آئے ہیں اور چھت کو پھاڑا ہے، چھت کو پھاڑ کر پھر آئے ہیں، حالانکہ بغیر پھاڑے بھی تو گزر سکتے تھے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور چھت نو پاڑن تو بغیر بھی تے گزر سکتے سن، چھت کو پھاڑا اس لیے ہے تاکہ ملا کا اور مکہ کے کافروں کا منہ بند ہو جائے، وہ یہ نہ کہیں محض خواب تھا، محض خیال تھا، وہ تو خواب کی حالت میں دیدار کر کے آئے ہیں۔ فرمایا چھت پھاڑو، کل ابو جہل بھی ویکھے تو اتبا تے شیبہ بھی ویکھے، آپے نہیں گئے، سجنا نے بلایا تے محبوبہ نو ملن واسطے۔ نعرہ تکبیر، روح البیان اٹھا کر آپ پڑھیں، روح المعانی پڑھیں، روح البیان پڑھیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا اکیلا جبریل نہیں آیا تھا لینے کے لیے بلکہ 2 لاکھ فرشتے آئے تھے، اور جب جبریل چھت پھاڑ کر اندر جانے لگے تو جو ان 2 لاکھ فرشتوں کا کمانڈر تھا علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا، وہ آواز دے کر کہنے لگا جبریل کو، جبریل ذرا ہوش سے، یہ آدم نہیں ہے جن کو سجدہ کیا گیا، یہ آدم کا بھی نبی ہیں، یہاں ذرا ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ورنہ تیری محبوبی چھین لی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں آ کر جبریل بھی تھر تھر کانپتا ہے۔ پھر اندازہ کر لو جب امتی جاتا ہے تو مصطفیٰ سلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ امتی پر کتنا کچھ ہوتا ہو۔ اب جبریل جب پہنچے آدم علیہ السلام کو سجدہ رب کی مرضی سے کیا تھا فرشتوں نے، مگر سروں کو اٹھایا اپنی مرضی سے تھا۔ پڑھیں پہلا پارہ، سجدہ رب کے حکم سے کیا تھا مگر سجدے سے سر اپنی مرضی سے فرشتوں نے اٹھایا تھا، مگر اس مقام پر جبریل کو بھیجا تو خدا کی مرضی سے گیا تھا، مگر سر اس نے اس وقت تک حضور کے قدموں سے نہیں اٹھایا جب تک رسول اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے سر کو اٹھا۔ نہیں جی معراج کیویں ہو گیا، جنہیں سر سید احمد خان نے لکھا، جڑے کتاباں میں تسی پڑھتے ہو سر سید احمد خان، خودی تعلیمات بھی سن لو، نے کہا نہیں یہ بات حقیقت کے منافی ہے، یہ بات حقیقت میں دماغ تسلیم ہی نہیں کرتا۔
کہ بندہ جائے، سائنس کہتی ہے کہ درمیان میں قرۂ نار ہے، نار آگ ہے، ایک مقام آتا ہے وہاں سے ایک ذرہ بھی گزرے تو جل جاتا ہے۔ قرۂ منجمد ہے، وہاں ٹھنڈا کی ٹھنڈک ہے، وہاں سے کوئی گزرے تو بندہ جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ قرۂ آب ہے، پانی کے دریا ہیں، وہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، ڈوب جاتا ہے۔ تو حقیقت کے منافی ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کوئی بندہ جائے اور اتنا قرۂ نار سے گزر جائے، جمے بھی نہ، جلے بھی نہ اور ڈوبے بھی نہ، پھر چلا بھی جائے، آ بھی نہ جائے۔ بس یہ تو حقیقت میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلا پارہ ذرا پڑھو نا، اللہ پاک 30ویں آیت میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، پہلا پارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ ساری روایت ہے، فرشتے کہنے لگے ایسے بندے کو بنانا چاہتا ہے جو قتل و غارت کرے گا، فساد ریزیاں کرے گا۔ اچھا فرشتہ نو کیویں پتہ چل گیا کہ خون ریزیاں کرے گا؟ خون ریزیاں تے بعد وچ ہونیاں سن، فرشتہ نو پہلے ہی علم ہے، پتہ چلا کچھ علم غیب ہوندے نے جڑے اللہ نے اپنے محبوب بندہ نو تے فرشتہ نو بھی عطا فرمائے ہوئے۔ اب یہ سارے جو ہے وہ آگے آ کر اللہ پاک فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تمام چیزوں کے نام ان فرشتوں کو سکھا دو۔ ہے نا قرآن پاک، اے آدم تمام چیزوں کے اسماء، تمام چیزوں کے نام ان کو سکھا دو۔ سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ سکھانے والا استاذ ہوتا ہے اور سیکھنے والے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں میں جبریل بھی تھے نا، تو آدم کون ہے؟ یہ تو مقتدی ہیں، خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ؟ قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ یہ تو نہیں کہا اپنا خلیفہ، نہیں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اور نائب کون ہوتا ہے؟ ایک مرشد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے اور اس کا ایک خلیفہ ہوتا ہے۔ ایک امام ہوتا ہے، ایک اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اس خلیفے سے مراد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بتانا چاہتا ہے یہ تو خلیفہ ہیں، ایک مرشد کو ہم نے آدم سے بھی پہلے بنا کے رکھا ہے جن کے یہ خلیفہ بن کر اللہ کا خلیفہ کیسے ہو گئے؟ نہیں، اس مرشد کا خلیفہ ہے جسے اپنے نور سے 2000 سال آدم سے بھی پہلے تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو خبر دیجیے، ان فرشتوں کو سکھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں جبریل معراج کی رات حضور کا استاذ تھا، حضور کو سکھاتا رہا، اور آدم کا شاگرد ہے جبریل۔ مقتدی کا شاگرد امام کا استاذ نہیں ہوتا بلکہ امام کا نوکر ہوتا ہے۔ جبریل نوکر ہے، سردار نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کیا کہا جی؟ یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو سکھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ آ رہی نا سمجھ؟ کیا کہا جی اللہ نے قرآن میں؟ میرے ساتھ کہیں یا آدم۔ کیا کہا؟ سب حضرات کہیں یا آدم۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب۔ کیا فرمایا؟ اے یحییٰ کتاب کو پکڑ۔ کیا کہا؟ یا یحییٰ، بابا سے بلند کہیے یا یحییٰ۔ نبی کا نام لینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گج کے آنکھوں نا یا یحییٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا آدم، مل کے کہو یا آدم، یا یحییٰ۔ اللہ قرآن میں فرماتا سورہ صافہ میں این یا ابراہیم، کہیے نا یا ابراہیم، کہیے نا گج کے یا ابراہیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا عیسیٰ انی متوفیکا، یا عیسیٰ کہیے نا گج کے آنکھو نا یا عیسیٰ، اور گج کے آنکھو باہر والے بھی آنکھو یا عیسیٰ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ابراہیم، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو اللہ فرما رہا ہے یا ابراہیم، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ تو تمام نبیوں اگر دیواروں پر یا موسیٰ یا عیسیٰ لکھا جائے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ یا عیسیٰ یا آدم یا نوح کہا جائے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، 1,24,000 نبیوں کو جب یا کہا جائے تمہیں درد نہیں ہوتا، تو جب یا رسول اللہ کہا جائے تمہیں تکلیف اور تمہارے پیٹ میں درد اور مروڑ کے اٹھتے ہیں۔ جب 1,24,000 نبیوں کو اللہ قرآن میں یا کہہ کر پکار رہا ہے تو یا رسول اللہ کہنے سے خدا کا شرک نہیں ہوتا، اصل توحید پہ عمل تب ہوتا ہے جب یا
پر آ کر جب فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دی حضرت آدم علیہ السلام کو، حکم ہوا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، دونوں آپ زمین پر تشریف لے جائیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی اس لیے کہ آسمانوں پر تو کوئی مورے اور سوراخ نہیں ہے، کہاں سے گزر کر سرکار گئے؟ مجھے بتائیں قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اماں جان اور ابا جان آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام آئے ہیں وہاں سے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں تو کہنا بے جا نہیں ہے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا۔ ان کے نکالے جانے پر اور آنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو محبوب کو نکالا نہیں گیا، جبریل کو بھیج کر بلایا گیا ہے۔ اگر آدم آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جا نہیں سکتے۔ گج گیا کو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو آدم اور حوا کے آنے پر اعتراض نہیں ہے کہ کس سوراخ اور کس دروازے سے آدم نیچے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، اگر ان کے آنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو محبوبوں کے جانے پر بھی پھر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے جنت میں چلے گئے۔ یہ تو تب اعتراض ہوتا، شروع میں جب یہ جہاز نہیں بنے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاز تھا اور ہوا میں کیسے اڑ لیتا تھا، لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور خدا پاک نے لوگوں کو عقل دیا تو جہاز بن گئے۔ ٹناں دے ٹن اٹھا کے جدو وزن دا وزن اٹھا کے چلن لگ پے جہاز، بندے من گئے، کہنے لگے ہاں جہاز اڑ سکتا ہے، بندہ ہواواں دی سیر کر سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراض ہویا کہ یار اصحاب فیل جڑے ہاتھی مرے سن، کیویں ہو سکتا ہے عقل وچ نہیں آندا کہ چھوٹیاں بندہ کنکریاں سٹے اتوں پرندے سٹن تو ایڈا ہاتھی بھی مر جائے تو بندے دے وچوں بھی لنگ جائے۔ پھر رب نے تھوڑی جہی انسان دی کھوپڑی چکل پائی، ایتھے ہوندی تھوڑی جہی ایویں اتنی ایک عقل ہوندی، اور رب تعالیٰ نے تھوڑا جہا شعور دیتا، گولی بن گئی ایویں ایڈی ایک، وہ گولی مارے تو بندہ مر جائے۔ پھر عقل وچ گل آئی ہاں کنکری نال بندہ مر سکتا ہے، ہاتھی بھی مر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے لوگ اعتراض کرن دی کوشش کر دیں، وہ کیویں گئے سن تے کیویں آ گئے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے تے ادو اعتراض ہوندا نا کہ محبوب ساڈے کہندے میں خود گیا وا تے خود سیر کر کے آیا، اللہ نے منہ مولوی دا بند کر دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، او آپے نہیں گئے، رب تعالیٰ لے کے بھی گیا تے رب تعالیٰ نے بھیج بھی دیتا۔ وہ خود نہیں گئے، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو لے جایا گیا ہے۔ اگر خود جاتے تو اعتراض ہوتا، عاشقوں کو تو پھر بھی نہیں ہونا تھا، منافقوں کو ہونا تھا، لیکن منافقوں کا منہ بند کیا۔ فرمایا وہ انکار کرے گا جو رب کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر رب کے حکم سے ہواؤں میں تم سفر کر سکتے ہو تو رب کے حکم سے محبوب دو جہاں کو بھی سیر کروائی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پیر شریف کو اسی ہماری مسجد میں عظیم الشان سرکار کی معراج النبی کے حوالے سے پروگرام ہے، تمام احباب تشریف لائیں۔ ابھی تو جبریل سرکار کے قدموں میں پہنچا ہے، تو آگے معراج کا واقعہ برحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ سرکار جبریل پاک کے ہونٹوں کو اللہ پاک نے کافور کا بنایا تھا، بڑی مشہور روایت ہے۔ جبریل نے آ کر نورانی تلیوں کو چوما، سرکار اٹھے تو جبریل کہنے لگا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو اپنے بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ تو موسیٰ اسے کہتے ہیں جو معراج کے لیے طور پر جائے، جملہ سنا ناراض ہے، موسیٰ اسے کہتے ہیں جو معراج کرنے کے لیے طور تک جائے، اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ خدا کے نور تک جائے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں، بڑی مشہور روایات ہیں، یہاں پر بڑا کلام کیا گیا۔ بہرحال آپ نے غسل مبارک فرمایا اور لاڑا بن کر دولہا بن کر جبریل کے ساتھ چلے۔
اور مسجد حرام میں 2 نفل پڑھے اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنے لگے۔ میں اب ایک بات وہ کرنے لگا ہوں جو کچھ لوگوں کو تو ہضم نہیں ہوگی اور کچھ لوگوں کے ایمان بڑے تازہ ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب براق کو لایا گیا تو 40,000 سال سے براق رو رہا تھا جنت میں۔ جبریل نے جب رخ موڑا تو وہ بیچارہ ایک نکر میں کمزور سا رو رہا تھا۔ علامہ قسطلانی نے لکھا کہ جا کر پوچھا جبریل نے تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو روتے زیادہ ہیں ان کو مصطفیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ 40,000 سال سے رونے والے براق کو حضور کی سواری بنایا گیا، لیکن وہ سوار جو جبریل جب آیا نا وہ براق سرکار کو اس نے دیکھا، پھر سرکار نے اسے دیکھا تو وہ اچھلنے لگا خوشی کے مارے۔ وہ تھوڑا سا بلند ہوا، گھوڑے سے تھوڑا کم ہوتا ہے اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے براق۔ رب کی بجلی کی جتنی رفتار ہے نا، کروڑواں حصہ اور شامل کیا جائے تو براق کی رفتار بنتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں اس کی نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں جاتا تھا، اتنی رفتار تھی اس کی۔ میں جب اوپر چڑھنے لگا ذرا اونچا تھا۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے 24ویں جلد میں لکھا ہے، جسے پریشانی ہو اعلیٰ حضرت کو جا کر پوچھے، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کو مانا ہوا ہے، اور وہ 12 حوالے دے کر اس بات کو لکھتے ہیں۔ میں غریب آدمی ہاں، میں کو رجا ہویا نہیں، مسکین آدمی ہاں، رسول اللہ دے در دا مسکین ہاں، دنیا دا نہیں حضور دے در دا مسکین ہاں، میں اعلیٰ حضرت میں پڑھا نالا تو مولا دی گل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ اوپر چڑھنے لگے تو وہ ذرا اونچا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ میرے نیچے اپنے کندھوں کو کسی نے کیا ہے، تو جب دیکھا تو کسی اور کی روح نہیں تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی وہاں روح موجود تھی۔ غوث اعظم کی روح نے نیچے قدم رکھے، سرکار نے قدم رکھ کر براق پر سوار ہوئے، پھر فرمانے لگے اے بیٹا عبد القادر میرا قدم تمہاری گردن پر ہے، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے ان کی گردن پر عبد القادر کا قدم ہوگا۔ یا غوث اعظم۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آپ چلے تو راستے میں 80 کی سپیڈ سے گاڑی ہو تو والد کی نہیں پہچان ہوتی کہ راستے میں کون کھڑا ہے۔ میں بات بس مکانے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف سے ہو کر جائیں۔ مدینہ شہر ابھی تک آباد نہیں ہوا تھا، وہاں حکم ہوا کہ یہاں 2 نفل پڑھیے، آپ کا روزہ یہاں بننا ہے۔ وہاں 2 نفل پڑھے گئے، پھر مقام عیسیٰ پر لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں حکم ہوا یہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ پتہ چلا جتنے پیارے اللہ دے بیٹھے ہوئے ہوتے 2 نفل پڑھنا حضور دی سنت ہے۔ وہاں 2 نفل پڑھے گئے، وہاں پھر فرمایا کہ بیت المقدس سے وہ راستہ، وہ سرخ چٹان جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دفن ہے، وہاں سے ہو کر آپ نے جانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں وہاں سے گزر رہا تھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، جہاز کے اوپر بندہ ہو 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کرتا جہاز، تو نیچے کوئی والد بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا کہ نیچے کیا، سرکار تو بلندیوں پر تھے۔ فرماتے ہیں قبر وچ زمین تے نہیں، قبر تے رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھا کہ اپنی قبر مبارک دے وچ کھڑے ہو کے کہہ رہے سن یا نبی سلام علیکہ۔ یصلی کا معنی ہوتا ہے درود و سلام پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز تو مرادی معنی ہے، ویسے اس کا معنی ہے درود پڑھنا، سلام پڑھنا۔ تو وہاں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں براق پر بندہ سوار ہو اور اتنی تیز رفتاری سے گزرے اور نیچے عالم برزخ میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو تو مصطفیٰ سن بھی لیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ نیچے موسیٰ کھڑا ہو کر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو رسول خدا تو آج بھی گنبد خضرا میں سفر میں تو نہیں ہے، تیزی سے گزر تو نہیں رہے، آج بھی گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر گنبد والی مسجد میں کوئی بندہ یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ آج بھی امتیوں کا سلام سنتے ہیں۔ بہرحال رسول پاک مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں نبیوں کی امامت کروائی اور پھر اللہ کے جا کر رسول پاک نے جلوے دیکھے۔ دعا ہے رب العالمین یزال انشاءاللہ بقیہ جمعے بھی موجود اور محفل بھی موجود ہے، وہاں سارا جو ہے وہ سرکار کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ دعا اللہ پاک ہمیں عمل کی اور حضور سے عشق کی توفیق عطا فرمائے۔